آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں قوم کے لیے خوشی کا دن ہے. بہت عرصے کے بعد ہمیں عدالتوں سے ایک اچھی خبر ملی ہے. یہ پوری قوم کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ابھی بھی ہماری عدالتوں میں رمق ہے انصاف کی, ہمت ہے انصاف دینے کی, حق بات کرنے کی. دیکھیں آج جو بیلیں ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی 9 مئی کے کیسوں میں, یہ آخری کیس تھے جن میں خان صاحب کی بیل ہونا باقی تھی. اب اس کے بعد صرف ایک کیس رہ گیا ہے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا جس کو کہتے ہیں, اور وہاں بھی ہماری جو درخواست ہے بیل کی پچھلے 4-5 ماہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہے, زیر التوا ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ مقدمہ بھی جلد سنا جائے. لیکن 9 مئی کا جو پورا بیانیہ تھا آج وہ کھل کر قوم کے سامنے آ گیا. یہ کیا بیانیہ ہے کہ سازش ہوئی, اس سازش کے نتیجے میں 9 مئی والے دن مختلف ملک کے خطوں میں کوئی حملہ ہوا. ایک یہ بیانیہ بنا گیا پی ٹی آئی کے خلاف جس کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی کو بحیثیت جماعت منہدم کرنے کی کوشش کی گئی, ناکام کوشش کی گئی. پی ٹی آئی آج پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط جماعت ہے. پی ٹی آئی کی عوام میں مقبولیت آج پہلے سے کہیں زیادہ ہے, کیونکہ پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ جبر کے خلاف کھڑے رہ سکتے ہیں. عمران خان چٹان کی طرح جیل میں بیٹھے ہیں. آج پورا نظام ان کے وجود سے خوف زدہ ہے. تو آج جو فیصلہ ہوا, جو گواہی عدالت کے سامنے پیش کی گئی, وہ وہی گواہی ہے جو ہر مقدمے میں پیش کی جاتی ہے. 2 پولیس اہلکار, ایک کہتا ہے میں چکری میں کسی طرح خان صاحب کے پاس چلا گیا اور میں نے ان کو سازش بنتے ہوئے سنا. ایک کہتا ہے میں کسی طرح تمام رکاوٹیں پھلانگتا ہوا کوئی سلیمانی ٹوپی پہن کر دیواریں چیرتا ہوا زمان پارک میں خان صاحب کے ڈرائنگ روم میں کہیں داخل ہو گیا اور وہاں میں نے سنا کہ وہ سازش بن رہے ہیں. یہ مضحکہ خیز شہادت ہے. اس کو شہادت کہنا بھی میں سمجھتا ہوں لفظ شہادت کی توہین ہے. ہماری ایک عدالت ATC سرگودا, اس کے جج محمد عباس صاحب پہلے ہی اس تمام گواہی کو رد کر چکے تھے. ان کے گھر پر گولیاں برسائی گئیں, ان کو ہراساں کیا گیا, ان کو تبدیل کر دیا گیا. اس کے بعد جو جج صاحبان آئے انہوں نے اسی مسترد شدہ شہادت اور گواہی کی بنیاد پر لوگوں کو سزائیں دیں, 10 سال کی سزائیں دیں. خان صاحب کو بیل سے محروم رکھا گیا. آج اس تمام کہانی کا میں سمجھتا ہوں ڈراپ سین تھا. آج عدالت کے سامنے یہ ثابت ہوا کہ کچھ بھی نہیں ہے خان صاحب کے خلاف. ٹرائل چلے گی, ہم ٹرائل میں بھی بھرپور مقابلہ کریں گے. یہ جو 2 پولیس کے اہلکار ہیں ان کی کیا گواہی ہے, کیا شہادت ہے, اس کی کیا وقت ہے, یہ بات قوم کے سامنے آ چکی ہے. ہم مزید اس میں گہرائی پیدا کریں گے, نکھار پیدا کریں گے, اس جھوٹ کو ہم ثابت کریں گے. تو آج ہم یہ کہتے ہیں, قوم کو مبارکباد دیتے ہیں, قوم کو مبارک ہو کہ اس ملک میں ابھی بھی یہ اگر ہم کوشش کریں, ہم ڈٹے رہیں, ہم کھڑے رہیں تو ہم حق حاصل کر سکتے ہیں. آج کا پیغام یہی ہے کہ کھڑے رہو, جد و جہد کرو, اپنی آواز بلند کرتے رہو, اکٹھے رہو, منظم رہو. تاریکی کی قوتیں نہیں جیت سکتی. یہ خدا تعالیٰ کا ہم سے وعدہ ہے, یہ تاریخ کا ہم سے وعدہ ہے کہ بالآخر انصاف کا بول بالا ہونا ہے, بالآخر نصرت حق کی ہونی ہے. تو آج کا دن خوشی کا دن ہے, لیکن یہ کوئی آخری دن نہیں ہے ہماری جد و جہد کا. ہماری جد و جہد جاری رہے گی. ہم اس جھوٹے بیانیے کو تار تار کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس ملک میں ہم جمہوریت کو بحال کریں گے. اس ملک میں آپ کے حقوق بطور صحافی بحال ہوں گے. آپ خوف کے سائے تلے صحافت نہیں کریں گے. ہماری عدالتیں آزاد ہوں گی. ہمارے نوجوان آزاد ہوئیں گے جن کے گھروں کو توڑا جاتا ہے, جن کی چادر اور 4 دیواری کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے. یہ سب کچھ رک جائے گا انشاءاللہ. اس ملک کے مزدور جو ہیں وہ فلاح پائیں گے, وہ نوکریاں پائیں گے, ان کے بچے اسکول جا سکیں گے, ان کو تعلیم ملے گی, کسانوں کو ان کی فصلوں کی اجرت ملے گی, معقول اجرت ملے گی. تو ہم اس جانب چل رہے ہیں. آج کا دن ایک اہم سنگ میل ہے, لیکن ابھی ہمارے سامنے راستہ پڑا ہے. منزل ہمارے سامنے ہے لیکن ابھی ہم منزل تک نہیں پہنچے. تو پوری قوم کو ایک بار پھر میں خوشخبری دیتا ہوں کہ فتح ہمارے سامنے کھڑی ہے. ہمیں متحد رہنا ہے, ہمیں آگے بڑھتے چلے جانا ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس ملک کو فلاح کی جانب نہ لے کر جائیں. اس ملک میں شرافت کی فراوانی نہ ہو, اس ملک میں نوکریوں کی فراوانی نہ ہو, اس ملک میں اناج کی فراوانی نہ ہو. انشاءاللہ ہم یہ کر کے چھوڑیں گے. میں آپ سب کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں. اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے کیا بھائی وکی کی طرف سے پیغام کیا تھا اور اپنی سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا کیا ہے؟ جی میں کروں. دیکھیں عمر ایوب صاحب ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں قومی اسمبلی میں, شبلی فراز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں سینٹ میں. یہ
دونوں پارٹی کا انمول اثاثہ ہے. اور اسی طرح احمد خان بچر صاحب پنجاب اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. ہمیں ان سب پر فخر ہے. ان کی ایک لمبی تاریخ ہے جد و جہد کی, جمہوریت کی, سیاست کی. تو ہم آخری دم تک ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم تمام قانونی جو دروازے ہیں, تمام قانونی جو امکانات ہیں, ان کو اپنائیں گے. انشاءاللہ یہ سرخرو ہوں گے. جو جھوٹی سزائیں ان کو دی گئی ہیں وہ ختم ہوں گی, اور یہ بدستور قائم رہیں گے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں, سینٹ میں اور پنجاب اسمبلی میں. اس حوالے سے پارٹی بالکل یکسو ہے. کوئی ابہام نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے دوستوں کے, اپنے رفقا کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ہمارے سامنے ایک نظام ہے, ایک تاریکی کا نظام ہے, جہاں کبھی ایک کرن پھوٹتی ہے انصاف کی, لیکن ارد گرد تاریکی ہے جس سے ہم سب واقف ہیں. اگر اس تمام کوشش, تمام جد و جہد کے باوجود ایک موقع آتا ہے جب ہمیں اسمبلیوں میں متبادل لیڈر آف دی اپوزیشن پیش کرنا پڑتے ہیں, تو اس حوالے سے خان صاحب کا جو حکم ہوگا وہ حتمی ہوگا, ہم اس پہ عمل کریں گے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وقت ابھی نہیں آیا. ہمارے ان رفقا کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے, اور انشاءاللہ یہ کامران ہوں گے, ہم کامران ہوں گے, اور یہی بدستور لیڈر آف دی اپوزیشن تینوں ان ایوانوں میں رہیں گے. لہٰذا اس حوالے سے کوئی چہ بگوئی کرنا یا یہ کہنا کہ پارٹی نے کوئی فیصلہ کیا ہے کسی تبدیلی کے حوالے سے, بالکل غلط بیانیہ ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. خان صاحب کی جانب سے یہ آیا حفظ ما تقدم کے طور پہ, اگر ضرورت پیش آ جاتی ہے ان تمام قانونی لڑائیوں کے بعد, جو تمام قانونی مارکے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیتیں گے, اگر اس کے باوجود یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ وقتی طور پر کوئی لیڈر آف دی اپوزیشن قائم کیے جائیں, تو ان کی جانب سے ضرور ہمیں رہنمائی دی گئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام سزائیں جو ہوئی ہیں وہ بالکل اسی گواہی اور شہادت پہ ہوئی ہیں نا. دو کوئی گواہ, کوئی پردے کے پیچھے ہے, کوئی کرسی کے نیچے ہے, کوئی میز کے اوپر ہے. یہ انہی دو گواہان کی بنیاد پہ اگر کوئی سزا پھر دیتا ہے تو وہ سزا بھی اسی طرح رد ہوگی جیسے آج آپ نے دیکھا کہ جو ضمانت منظور نہیں ہوئی تھی وہ فیصلہ رد ہوا. تو ہم تیار ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب تمام اداروں کو, تمام ہمارے جج صاحبان کو یہ بات باور ہو جانا چاہیے کہ جو ظلم کی رات ہے وہ چھٹنے کو ہے. آپ جتنا بھی ظلم ڈھالیں بالآخر صبح نے طلوع ہونا ہے. تو آج کا فیصلہ ایک نوید ہے, ایک میں سمجھتا ہوں ایک اشارہ ہے, اور اگر اس اشارے کو ایوان اقتدار میں بیٹھے فیصلہ ساز سمجھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پوری قوم کے لیے بہتر ہوگا. ورنہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے, وہ لاٹھی ضرور اپنا کام کرے گی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے آگے بڑھنا ہے, خواہ کوئی بھی فیصلہ ہمارے خلاف کوئی کرے. اگر جبر ہے, کسی دھونس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ آتا ہے ہمارے خلاف, ہم اس کے خلاف لڑیں گے. ہم ہر عدالت میں جائیں گے, ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے, اللہ تعالیٰ کی عدالت میں تو ہم ہر وقت موجود ہی ہیں. ہم سمجھتے ہیں عوام اب جان گئی ہے کہ یہ جو تمام جبر ہوا ہے اس کی حقیقت کیا ہے, جو تمام بیانیہ ایک گھڑا گیا ہے پی ٹی آئی کے خلاف اس کی حقیقت کیا ہے. ایک طرح سے ان مقدموں نے میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کام کیا ہے. عوام کو معلوم ہو گیا کہ تمام جو ایک غوغا پیدا کیا گیا تھا کہ 9 مئی کو پتہ نہیں کیا کوئی بین الاقوامی سازش ہوئی, وہ 2 پولیس والوں کے بیانات پر کھڑی ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی گواہی ان تمام 2-3 سالوں میں یہ حاصل نہیں کر سکے. تو اس لیے یہ ایک اچھی بات ہے کہ قوم کو معلوم ہو کہ ایک پورا بیانیہ جو ہے یہ ایک ڈھونگ ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو جو بھی آگے ہوگا ہم اس کے لیے تیار ہیں, ہم کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا. اور یہ انصاف پاکستان میں ایک نئے باب کی میں سمجھتا ہوں شروعات ہوگا, جو انصاف, قانون, آزاد عدلیہ پر مبنی, جمہوریت پر مبنی ایک دور ہوگا. مذاکرات کی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم آئین کی بحالی, شرافت کی بحالی کے لیے تیار ہیں, اور ہم اس سے بات کریں گے جس سے بات کرنا کوئی معنی رکھتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جنوری کے مہینے میں ہم نے 4 نشستیں کی تھیں حکومت کے ساتھ. پیپلز پارٹی, MQM کے لوگ موجود تھے, اور ہم نے ایک ان سے تقاضا کیا تھا کہ اڈیالہ جیل میں ہماری عمران خان سے ملاقات کرا دو. جواب یہ ملا تھا کہ ہم پوچھ کر بتائیں گے, اگر اجازت ملی تو ملاقات کرا دیں گے. ہمارے سامنے کون بیٹھا تھا؟ ڈپٹی پرائم منسٹر, اسپیکر, وزراء, اور وہ کہتے ہیں ہم پوچھ کر بتائیں گے ایک ایسی جیل کے حوالے سے جو ان کے اپنے زیر انتظام ہے, پنجاب حکومت کے زیر انتظام ہے. اور پھر کہا گیا نہیں جی اجازت نہیں ملی, ہم آپ کی ملاقات نہیں کرا سکتے. تو یہ وہ مجبور محض حکومت ہے, برائے نام حکومت ہے, اس سے ہم کیا بات کریں وہ دیکھ لیں گے ہم. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قانون اور حق پہ کھڑے رہنا ہے, اپنی آواز جو ہے وہ بلند کرتے رہنا ہے,
بالآخر تاریکی کو ہمارے سامنے گرنا ہوگا. نے کہا کہ جو سو کالڈ القادر ٹرسٹ کیس ہے جس میں ایک پیسے کا فائدہ خان صاحب کو یا بشرا بی بی کو نہیں ہوا, سرکار کو ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوا, یہ مانی ہوئی صورتحال ہے. وہ ایک مقدمہ ہے اب صرف جس میں خان صاحب گرفتار ہیں, اس کے علاوہ باقی تمام مقدمات میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے. دیکھیں ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے ایک جھوٹا بیانیہ بنا گیا ہے. خان صاحب شروع دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے جو شفاف تحقیقات کرے اور بتائے کہ اس دن ہوا کیا. ہمارا موقف تو اب واضح ہو گیا ہے کہ سازش کی پوری جو عمارت ہے وہ 2 پولیس کے اہلکاروں کی گواہی پہ کھڑی ہے. تو اس کے اوپر کیا معافی مانگے؟ معافی تو ان کو مانگنی ہے جنہوں نے 8 فروری کی رات الیکشن کو لوٹا. معافی ان کو مانگنی ہے جنہوں نے چادر اور 4 دیواری کو پامال کیا ہے اس تمام عرصے میں, جنہوں نے لوگوں کو اغوا کیا ہے, تشدد کیا ہے. تو ہم کس بات کی معافی مانگے؟ ہم تو اپنے مقدمے سہ رہے ہیں. آپ 10-10 سال کی سزائیں دے رہی ہیں ان 2 اہلکاروں کی گواہی پر, اس مذکّر خیز گواہی پر. تو معافی تو اس پورے نظام کو ایک دن پاکستان کی قوم سے مانگنا ہوگی, اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہوگی. معافی ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات سے, کوئی بھی عیب سے پاک نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہم 9 مئی کی معافی مانگے اس گواہی کے بعد, یہ کچھ آپ لا سکے ہیں اس 2-2.5 سال کی کوشش کے بعد. جن لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے ایک بیانیہ بننے کے لیے, اب انہی کے ساتھ اگر نظام برسر پیکار ہے تو ہم تو تماشا ہی دیکھیں گے کہ اپنے جھوٹ کا خود شکار ہو رہے ہیں.